لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعهدا الذين هم خلاصة العرب الأعضاء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب إنا لا نقدر فإن الله جاعل لك مخرجا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 36واں پارہ سورہ فتح کی ایک کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا. اس کا مفہوم یہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بھیجا ہے آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے کر آخری دین دے کر کتاب دے کر لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ اسلام مذہب تمام مذہبوں پر غالب آ جائے. لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اللہ کی گواہ کافی ہے. اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا ہے یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے ابو جندل ایک صحابی تھے جو مکہ میں ہی تھے, مسلمان ہو چکے تھے, مشرکین ان کو تکلیفیں دے رہے تھے. صلح حدیبیہ میں وہ آپ کے ساتھ آنا چاہتے تھے, وہ نہیں چھوڑتے تھے مشرکین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو فرمایا یا ابا جندل اصبر واحتسب, صبر کرو اللہ کی رضا کی خاطر. ہم نے معاہدہ کر دیا ہے, ہم معاہدے کے خلاف نہیں کرنا چاہتے. فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَكَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا. یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان کی مصیبتوں تکلیفوں سے اذیتوں سے نکلنے کا کوئی راستہ عطا کرے گا. میں گزشتہ جمعے پر مناقب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بیان کر رہا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے, خلفائے راشدین میں سے ہیں. بہت آپ کی فضیلتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش تھے, بہت دعائیں دیتے تھے. خصوصاً جیش العسرہ کے موقع پر, یہ جیش العسرہ تبوک والے سفر کو کہتے ہیں,
مقابلے میں بہت زیادہ لشکر آئے تھے، اور جیش العسرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تکلیف کھانے پینے کی مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو بہت زیادہ تھی، کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ٹائم تھا ایک ایک کھجور جو بھی ملتی تھی، پھر آدھی ملنے لگے، پھر کچھ بھی نہیں تھا، درختوں کے پتے کھاتے رہے۔ یہ جیش العسرہ کہتے ہیں، جس میں روم اور فارس نے مشورہ کر دیا تھا کہ مسلمانوں کو ختم کرے۔ اس کے مقابلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، مقابلہ نہیں ہوا تھا۔ جیش العسرہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اعلان کرنے کی ضرورت پیش آ رہی تھی چلنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بہت کچھ دیا، اس کا خوش۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 2 سالہ خلافت ہے، اس میں بڑی مشکلات کا سامنا رہا۔ پہلے سال منتظرین زکوٰۃ کا مسئلہ ہوا، اسد انسی کا مسئلہ ہوا جو ختم نبوت کے منکر ہو گئے تھے۔ مزید آزمائش یہ ہوئی کہ غلبے کے لحاظ سے بھی مشکلات کا سامنا ہو گیا، فصلیں صحیح نہیں ہوئی، مدینہ والوں کا گزران بھی مشکل ہو گیا، اور باہر سے بھی غلہ منگوانا مشکل تھا، کہ ان علاقوں میں بھی کم ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تجارت کی غرض سے 1000 اونٹ غلے کے شام سے منگوائے۔ ظاہر اس میں ٹائم لگتا ہے، مہینے کا سفر ہے، پھر وہاں خریدنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، پھر واپس آئے۔ اس وقت مدینہ کے مسلمانوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی کھانے پینے کے لحاظ سے۔ پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلے کے لدے ہوئے اونٹ آ رہے ہیں۔ لوگ عثمان غنی کے پاس جمع ہو گئے، ہمیں بیچنا، ہمیں بیچنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جمع ہو جاؤ، کون سب سے زیادہ نفع مجھے دے گا میں اس کو غلہ دوں گا۔ کسی نے کہا 10%، کسی نے کہا 15%، جتنا نفع کا وہ نفع کا اصول تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو اس کو غلہ بیچوں گا جو کم از کم مجھے 10 گنا دے گا، مطلب 1 بوری کے بدلے میں 10 بوریاں جو مجھے دے گا نفع، اس کو غلہ بیچوں گا۔ سارے تاجر پیچھے ہٹ گئے، ہٹنا ہی تھا۔ تو پوچھا کہ کس کو آپ دے رہے ہیں، کون ہے جو آپ سے 10 گنا میں خرید رہا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نام پر سب فقراء کے لیے میں اللہ کی رضا کی خاطر تقسیم کر دوں گا، اور اللہ کا اصول یہ ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، کہ جو 1 نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا ملتی ہے۔ تو کم از کم مجھے اللہ اس غلے کے تقسیم میں 10 گنا اجر عطا کرے گا، اضافہ عطا کرے گا۔ مسجد نبوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان 2 بھائیوں سے خرید کر بنائی تھی، صاحب سہیل 2 بھائیوں کا نام تھا، وہ مفت دینا چاہتے تھے، انصاری تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مفت نہیں دیں گے، بچے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ ان بچوں کو پیسے ادا کریں، تو انہوں نے ادا کر دیے، مسجد بن گئی۔ مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی چھوٹی ہو گئی تھی، اسلام میں لوگ داخل ہونے لگ گئے، مسجد کام ہو گئی۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ مسجد کی توسیع کرنی ہے، 7 والی زمین خرید کر مسجد میں کوئی شخص شامل کرتے۔ یہ زمین 8000 درہم میں خریدی گئی، ایک انصاری شخص سے خریدی گئی، اور یہ خریدی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، اور کسی نے کوئی چندہ اس میں جمع نہیں۔ تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ
مسجد نبوی جہاں پر جب باب السلام سے آدمی سلام کرنے کے لیے داخل ہوتا ہے تو تقریباً 10 فٹ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد شروع ہو جاتی ہے اور تمام پلروں پر لکھا ہوا جاتا اب وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بعد میں توسیع حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی ہوئی بات ہے, عثمان غنی کی بھی توسیع کی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو توسیع ہوئی یعنی مسجد نبوی کی تعمیر 2 مرتبہ ہوئی. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہے مدینہ میں چالو ہوئی اور ایک دوبارہ اس وقت ہوئی کہ جب تنگ ہو گئی تھی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد کے لیے زمین خریدی. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بہت فضیلتیں ہیں. انہی فضیلتوں میں سے سب سے بڑی فضیلت صلح حدیبیہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی ہے کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ لے کر جائیں گے. یہ سب سے بڑی فضیلت کی بات ہے. آپ کو خواب ہے کہ میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کر رہا ہوں. کچھ صحابہ نے گنجا کرایا ہے عمرہ کر کے, کچھ نے کینچی سے بال چھوٹے کرائے. یہ خواب ہے. آپ نے صحابہ کے سامنے یہ بات بیان فرمائی, صحابہ تیار ہو گئے کہ چلتے ہیں عمرے کے لیے. چنانچہ تیاری ہو گئی اور چل پڑے. جب مکہ کے قریب پہنچے جس جگہ کا نام حدیبیہ ہے, آج کل اس کے جگہ کا نام شمیسیہ ہے. یہ جو حدیبیہ مقام ہے یہاں پر آپ ٹھہرے اور آپ نے خراش بن امیہ خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ بس مکہ والوں کو بتا دیں کہ ہمارا کام صرف عمرہ کرنا ہے, بیت اللہ کی زیارت کرنی ہے, بس ہم چلے جائیں. حدیبیہ مقام جو ہے اس جگہ پہ ایک چھوٹا سا کنواں تھا, اس کا نام بھی حدیبیہ تھا. اور اسی کے ارد گرد اس علاقے کا نام بھی حدیبیہ تھا. جو ہی پہاڑوں کے علاقوں کے نام ہوتے ہیں نا, جیسے اب اس جگہ کا نام مرغلہ ہے تو ادھر ایک پہاڑی کا نام کوئی اور ہے, اسی طرح علاقوں کے نام ہوتے ہیں. حدیبیہ مقام کا بھی نام ہے اور وہاں ایک چھوٹا سا کنواں تھا, اس کا نام بھی حدیبیہ. یہ حدیبیہ مقام کا کچھ حصہ حل میں ہے یعنی حدود حرم سے باہر ہے, اور اکثر حصہ حدود حرم کے اندر ہے یعنی مکہ کے قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کو حل میں ڈالا, رہائش خیمے جو لگائے وہ حدود حرم سے باہر جو جگہ ہے حل اس میں لگائے. اور نماز کے لیے جب جاتے تھے تو صفیں وہ حدود حرم کے اندر بچائے, یعنی حدود حرم مسجد حرام نہیں. وہ جو حدیبیہ کا مقام ہے میں وہ بتا رہا ہوں کہ حدیبیہ کا اکثر حصہ حدود حرم میں ہے, اب کا پورا حدود حرم ہے. مسجد عائشہ کا رضی اللہ عنہ. تو حدیبیہ جو مقام ہے جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا, جہاں صلح حدیبیہ ہوئی, اس جگہ کا اکثر حصہ حدود حرم میں ہے, تھوڑا سا حصہ حل میں ہے. حل اس جگہ کو کہتے ہیں جو حدود حرم سے باہر حلال ہے, اس میں سب کچھ کرنا, مطلب شکار کرنا, فنا کرنا, یہ بات. تو حل میں آپ نے رہائش رکھی اور نماز کا جب ٹائم آ جاتا تھا نماز پڑھنے کا تو پھر اس جگہ میں نماز پڑھتے تھے جو حدیبیہ کا مقام حدود حرم میں ہے, تاکہ ثواب زیادہ ہو. جو 1 لاکھ نمازوں کے ثواب والی حدیث ہے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نماز کا ہے. اس حدیث میں تو مسجد حرام کا لفظ صراحتاً کہ مسجد حرام میں جو شخص نماز پڑھتا ہے 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ. اس حدیث میں مسجد حرام کا لفظ صراحتاً ہے.
تھوڑی سی غور کرنے کی بات ہے کہ آپ نے پڑاؤ کو ڈالا ہوا ہے حدیبیہ کے مقام علم میں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں حدیبیہ کے مقام حدود حرم میں۔ اس پہ حافظ ابن قیم کے محدث گزرے ہیں، اصحاب الزواہر کے ساتھ تعلق ان کا زیادہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدود حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نماز پڑھی ہے تاکہ حدود حرم میں ثواب ہے، نماز پڑھنے کا زیادہ ہے، تو اس لیے حدود حرم میں نماز پڑھنے کے ساتھ امید کی جا سکتی ہے کہ مسجد حرام والا ثواب ملے، یہ انہوں نے اس جگہ سے آپ نے یہاں بڑا ڈالا اور فراش بن امیہ خزاعی کو اکیلا بھیجا کہ آپ مکہ میں بتا دو ابو سفیان سردار نے کہ ہم سے بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے آئے۔ یہ جو خزاعی قبیلہ ہے ان میں سے دو چار تو مسلمان ہو گئے تھے، یہ مکی قبیلہ ہے، اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن خزاعی قبیلہ آپ کا پرانا راستہ باوجود اس کے کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جیسے آپ طائف کے سفر میں 10 بدر دیکھتے ہیں اور طائف والوں نے بے وفائی کی، بنو ثقیف تھے، آج ایک بنو ثقیف کی بات کرو گا، بنو ثقیف والوں نے بے وفائی کی، آپ 14 دن طائف میں تھے تو روحان کر دیا، آپ نے بڑی دکھی تو آپ کی انما اشکو بسی، اے اللہ مجھے یہاں بلا کر کیوں کروایا؟ کچھ لوگوں کی مجھے باتیں 12 جبرائیل آ گئے کہ ہم پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں، آپ نے کہا نہیں اتنا بھی نہیں چاہتا، ان کی یہ نہیں سمجھتے ہیں، بات والے سمجھ جائیں بدعا نہیں۔ واپس آ کر ایک مشرک ابو نعیم نے آپ کو بنا دی، طائف سے واپس آئے، مشرک تھا، کوئی نہیں آپ کو کچھ کہہ سکتا، میں آپ کو بنا دیتا ہوں۔ جب وہ مکہ فتح ہوا، دیکھیں اپنے محسن کا خیال کرنا چاہیے۔ مکہ فتح ہوا، پھر طائف کا غزوہ ہوا، حنین کا، سارے حنینی طائفی گرفتار ہو گئے، 3 دن تک آپ نے گرفتار رکھے کہ یہ آ جائیں صلح کر لیں، میں سب کچھ مال غنیمت واپس کر دوں گا، قیدی واپس کر دوں گا، ہزاروں میں قیدی تھے، وہ 3 دن تک آئے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج اگر میرا محسن وہ جس نے طائف کے واپسی پر مجھے بنا دی تھی زندہ ہوتا، مجھ سے بغیر کسی لالچ کے، پیسے کے، کسی جرمانے کے، مفت اپنے قیدیوں کو رہا کرنے کی بات کرتا تو میں رہا کر دیتا، اس کے اس بات کا میں لحاظ رکھتا کہ اس نے مجھے طائف سے واپسی پر بنا دی، لیکن بہرحال جب آپ نے تقسیم کر دیا تو پھر وہ آئے، وہ الگ موضوع ہے، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ خزاعی قبیلہ مسلمان زیادہ نہیں تھے، لیکن آپ کے خیرخواہ میں راستہ کوئی بات بھی مشرکین مکہ کرتے تھے نا مکہ میں، یہ مدینہ کی طرف بات بھیج دیتے تھے کہ آپ کے خلاف سے بات کریں، لیکن یہ شخص جو فراش بن امیہ خزاعی رضی اللہ عنہ، یہ مسلمان تھے، یہ جب بھیجے گئے پہلے سفیر بنا کر کہ ان سے بات کی جائے، ہم بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اونٹ ذبح کر کے کھا لیا مشرکین مکہ نے، خزاعی کو، اور ان کو پکڑنا چاہا، لیکن یہ جان بچا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچ اور عرض کیا کہ حضور وہ عمرہ نہیں کر دیتے اور میرے ساتھ لڑیے، اور وہ لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہو کے آ گئے، سائڈ میں جگہ پکڑ لی، جس جگہ پر بیٹھ کر صلح ہوئی ہے، صلح نامہ لکھا گیا ہے، اس جگہ میں آج تک چھوٹی سی مسجد ہے اور پرانے زمانے کے ساتھ وہ مٹی کے ساتھ اس کی دیواریں پلستر کی ہوئی ہیں۔ حکومت کا کوئی نظام کے ساتھ ہے، لیکن مسجد آباد ہے۔ مشورہ ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو سفیر بنا کر
کہ حضرت عثمان کے بہت زیادہ احسانات ہیں مکہ والوں پر. زمانہ اسلام سے پہلے بھی سخی آدمی، حدیث میں آتا ہے نا، سخی اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے. عثمان کو بھیجتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے، آپ کی طرف سے سفیر بن کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور عوام بن سعید جو ان کا رشتہ دار ہے مکہ میں تھا، اس سے پناہ لی اور جا کے مکہ والوں سے بات کہ مسلمانوں کی جماعت جو 1500 افراد پر مشتمل ہے، سید کونین کی قیادت میں ہے، صرف بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا اور کوئی ارادہ نہیں. آپ لوگ لڑائی کے لیے تیار ہو رہے ہو، ہمارا کوئی لڑائی کا پروگرام نہیں. لیکن مکہ والوں نے حضرت عثمان کی بات کو نہیں مانا اور کہا کہ آپ عمرہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن اوروں کو ہم عمرے کی اجازت نہیں دیں گے. عثمان نے کہا یہ کیا بات ہے، میرا پیغمبر عمرہ نہ کرے اور عثمان عمرہ کرے، جدھر میرا پیغمبر ہوگا ادھر میں نہیں کیا تو آپ واپس آپ کی بات بتائیے. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے گرفتار کر لیا تھا جب یہ سفیر بن کے گئے تھے، اور مشہور یہ کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے جو سفیر بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پتہ چلی، آپ بہت پریشان ہوئے، بہت دکھ ہوا کہ دنیا کی کسی جگہ میں یہ کوئی ضابطہ قانون نہیں کہ سفیر جب جائے اس کی بات سننی چاہیے، مان لیں ٹھیک ہے، نہ مانے ٹھیک ہے، انہوں نے ماننا نہیں چاہیے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر کے درخت دے دیے حدیبیہ مقام میں، کیکر کے درخت، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیکر کا درخت ختم کرا دیا تھا. اپنے دور میں دیکھا کہ لوگ یہاں 2 رکعتیں نفل پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، تو پوچھا یہ کیا بات ہے، یہاں کیوں نفل ادا ہو رہے ہیں؟ تو بتایا حضرت یہ وہی کیکر کا درخت ہے کہ جہاں میں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی. تو انہوں نے ختم کرا دیا کہ ایسا ایسا کہ ایسا نہ ہو کہ درخت کوئی سلامی نہ ہونی شروع ہو جائے. لیکن اتفاق عجیب ہے دوستوں، اس مقام کے پھر بھی چند درخت کیکر کے ہیں، ویسے 2 تو نہیں ہے لیکن کیکر کے چند درخت آتے ہیں. کیکر کے درخت کے نیچے قرآن کہتا ہے نا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فاصابہم فتحا قریبا. اللہ خوش ہو گیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا، یقینا اللہ راضی ہو گیا ان مومنین پر، ان صحابہ کرام پر جو ہے نبی آپ کے ہاتھ پر درخت کے سائے میں، آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ لے رہے تھے. اللہ سے راضی ہو گیا. یہ 1500 صحابہ کرام رسول اللہ بیعت لے رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے. انہوں نے کیوں گرفتار کر لیا یا شہید کر دیا؟ مشہور خبر ہو گئی کہ شہید ہو گئے. سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ بیعت رسول پاک کے ہاتھ پر. بار یبیع، بیع کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو بیچ دینا. وہ جو لوگ صوفیاء اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں نا، وہ بیعت یہی ہے کہ اپنے آپ کو بیچ دینا ہے، یعنی اب اپنی مرضی سے کوئی نہیں کرنا، جو استاد کہے گا وہی کرنا ہے. ذکر اذکار، نماز کا پابند، گناہوں سے بچنا، یہی بیعت ہوتی ہے. سب سے پہلی بیعت ابو سنان اسدی نے کی ہے. ابو سنان اسدی کھڑے ہو گئے، آپ بیان کر رہے ہیں، بیعت سے متعلق لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے. ابو سنان اسدی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، میرے دل میں جو بات ہے اس بات کی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ابو سنان آپ کے دل میں کیا بات ہے؟ کہا بات
چیزیں حضرت پوچھی ہے سلمہ بن اقوا وغیرہ یہ اور صحابہ میں جو تو تیز دوڑتے تھے 3 مرتبہ بیعت کی ہے ہمیں اسی موقع پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جب بیعت کی ہے تو سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ بیعت کی. علماء نے لکھا ہے کہ بیعت گویا بار بار بھی ہو سکتی ہے ایک دفعہ بیعت ہو کے ختم نہیں ہوئی بار بار بھی بیعت تجدید بیعت بھی ہو سکتی ہے. جب بیعت ختم ہو گئی 1400-1500 صحابہ ختم ہو گئے تو آپ نے پھر دونوں ہاتھ آپ نے کھڑے کیے. دوستو دیکھو یہ آپ کے پیغمبر کے دونوں ہاتھ ہیں. یہ جو دایاں ہاتھ ہے نا یہ اس وقت میرا ہاتھ ہے اور یہ جو بایاں ہاتھ ہے نا میرا یہ اس وقت میرا نہیں عثمان غنی کا ہاتھ ہے. شہید زندہ ہوتا ہے اور وہ بھی میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے کہ اس کے خون کا بدلہ لے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے 1000 دائیں ہاتھ بھی ہوتے تو مجھے نبی کا بایاں ہاتھ نصیب ہوا. اس بایاں ہاتھ سے 1000 میرے دائیں ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے وہ مجھے اونچی شہادت نصیب ہوا. بہرحال یہ خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی شہید کر دیے گئے. آپ نے بیعت لی تو بھائی ہمارا ارادہ تو جنگنا نہیں تھا ہم تو عمرہ کرنے آئے لیکن اب آخری دم تک ہم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدلہ لے لیا. جب مسلم دوستو دشمن نے یہ پروگرام دیکھا دشمن جو لڑائی کے لیے تیار ہو کے آئے تھے جنہوں نے عثمان غنی کو گرفتار کیا ہوا تھا خبر مشہور کی تھی کہ شہید کر دیا ہے اور قریب میں آپ کے قریب ایک وادی ہے اس میں مشرکین آنے سارے لڑائی کے لیے دودھ والی اونٹنیاں بھی ساتھ لے کے آئے تھے کہ لمبا پروگرام ہے یہاں پڑاؤ ڈالنے کا اور مسلمانوں کو ختم کرے گا. لڑائی کے لیے آئے. جب سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت دیکھی دشمن نے اپنے پروگرام تبدیل کر دیا. اسلام میں طاقت ہے دوستو اور اسلام میں طاقت اللہ نے جہاد میں رکھی ہے. 50 سال ہو گئے ہم نے بھی جہاد نہیں کیا 50 سال ہو گئے نا اس لیے تو ہر روز انڈیا تماشے بناتا رہتا ہے. کوئی جدھر چوہا بھی مر جائے تو انڈیا کہتا ہے ہمارے چوہے کو بھی پاکستان میں مارا. وہ ایک جگہ کبوتر کی کہانی یاد ہے وہ کبوتر پکڑا گیا کچھ ہو گیا کہا یہ بھی پاکستان میں بیٹھا جاسوسی لے کے جہاں کہیں بھی کچھ ہو جائے انڈیا میں وہ فوراً یہ کہتا ہے پاکستان نے کیا پاکستان نشر کر دے اور ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں جہاں سے ڈرتے ہیں. اس لیے وہ پڑ کرتا ہے جب مجاہد اسلام جہاں پر بیعت کرتا ہے تو دشمن اسلام اپنا پروگرام تبدیل کر دیتا ہے. تبدیل کر دیا صلح حدیبیہ میں آئے ہزاروں کی تعداد میں دودھ کی اونٹنیاں بھی ساتھ لے کے آئے گلے کھانے پینے مویشیاں اپنی عورتیں ساتھ لے کے آئے کہ مسلمانوں کو ختم کریں گے. سید دو جہاں رحمت للعالمین ہے. یاد رکھو رحمت للعالمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دشمن مارتا رہے اور یہ سر نیچے کر کے بیٹھے رہے. نبی کا جہاد بھی رحمت ہے نبی کا سزا دینا بھی رحمت ہے نبی کا سو کر دینا بھی رحمت ہے. جس میں اسلام کا فائدہ ہو پیغمبر وہ کام کرتا ہے. رحمت کا یہ قطع مطلب نہیں ہے کہ جس طرح چاہے دشمن مسلمانوں کو مارتا رہے ختم کرتا رہے ہر طرح کے پروگرام کرتا رہے اور مسلمان آگے سے مسکراہٹیں دکھاتا رہے. کوئی بات نہیں اچھی خیر کی بات ہونی چاہیے سلوک کی بات ہونی چاہیے. اسلام میں سختی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. ہاں پیغمبر اسلام کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے لیکن یہ وہی رحمت للعالمین ہے جو بدر میں بھی ہے جو احد میں بھی ہے جو احزاب میں بھی ہے جو فتح مکہ میں بھی ہے جو حدیبیہ میں بھی ہے جو خیبر میں بھی ہے جو تبوک میں بھی ہے. یہ وہ رحمت للعالمین ہے. کیا اس وقت رحمت للعالمین کی وہ صفت ہٹا دی جاتی تھی؟ نہیں پیغمبر کی
سے۔ یاد رکھو دوستو، یہ رحمت العالمین ہے، اس کا جہاد بھی رحمت ہے، جہاد بھی رحمت ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، صرف بیعت لی کہ ہم اپنے عثمان غنی کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے، بس یہ بات، اس پر بیعت ہوئی ہے۔ عثمان غنی اپنا ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، بیعت ہوئی، تو دشمنوں نے عثمان غنی کو بھی اعزاز کے ساتھ رہا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا۔ ایک بات ہو گئی، دوسری آپ کو نہیں معلوم تھا کہ زندہ ہے، خبر مشہور تھی کہ شہید ہو گئے، اس لیے تو بیعت۔ اور تھوڑی باتیں اللہ پاک مخفی رکھتے ہیں، وہ بھی امتحان ہوتا ہے، جیسے اللہ امتحان لیتا ہے نا پیغمبروں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام سے کئی امتحان لیے، اللہ نے بھی صحابہ سے کئی امتحان لیے، اور پھر اللہ نے سند بھی جاری کر دی کہ میں نے پاس کر دیا ہے، امتحان دیا لیکن پاس کر دیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کی جماعت سے امتحان لیا، ان کے دل پٹولے، ان کے تقوی کی کوالٹی چیک کی تو میں نے ان کو بہت اونچا پایا۔ فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعما، فضلا من اللہ ونعما واللہ علیم حکیم۔ فرمایا ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اے میرے پیغمبر کی جماعت اور صحابہ کرام میں تردد پیش کرنے والوں، صحابہ کرام کے تقوی اور ایمان میں مشورے کرنے والوں کہ وہ کیسی جماعت تھی۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، سورہ حجرات ہے، 36 آیت ہے، 26واں پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے نبی میں نے آپ کے صحابہ کا امتحان لیا، ان کو پاس کیا، پھر میں نے تمہارے صحابہ کے لیے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اے میرے پیغمبر کے صحابہ میں نے تمہارے لیے ایمان پسند کر لیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو مزین کر دیا، اعمال صالحہ تمہیں زیور کی شکل میں دے دیے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اے میرے پیغمبر کی جماعت میں نے کفر کو، فسوق کو، نافرمانی کو، گناہ کو میرے پیغمبر کی جماعت تم سے بہت دور کر دیا۔ قرآن کی آیت ہے، اور وہ مولوی صاحب کی اختلاف کی بات نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے کتاب قرآن نازل ہوئی، قرآن کی بات ہے۔ 26واں پارہ سورہ حجرات 37ویں ہے، اللہ فرما رہا ہے اے میرے پیغمبر کی جماعت تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا، تمہیں ایمان دیا، تمہارے دلوں کو مزین کیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً، تمہارے لیے نافرمانی کو، گناہ کو، فسوق، فجر، ان چیزوں کو میں نے بہت دور کر دیا، تمہارے لیے پسند کیا۔ اولئک هم الراشدون، قرآن کہتا ہے یہی ہدایت والی جماعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بیعت لی، دوستو بیعت لی۔ کبھی کبھی جہاد پر بیعت بھی ہونی چاہیے، یہ ہمارے
مسجد کے آپ رہا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء مسجد میں آپ جاتے ہیں نا 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. آپ نے جب جمعہ ادا کیا جمعہ فرض ہو گیا مسجد جمعہ آپ نے دیکھی ہے تو مدینہ والوں کو پیغام بھیجا کہ ہمیں حکم ہو گیا 14 دن قباء میں قیام کرنا تھا آپ یثرب میں ہم آ رہے ہیں. پیغام بھیجا آ گئے سینکڑوں کی تعداد میں انصاری آ گئے. کیسے آئے گلیریا والوں کیسے آئے؟ آپ سے سوال کروں تو پھر سوچ میں پڑ جاؤ گے. اگلے جمعے میں دیر سے آ کے مولوی صاحب کو سوال کرتا ہے نہیں جواب دے دیتا ہوں. انصاری آئے سچ دھج کر آئے سچ دھج کر آئے خوش ہو کر آئے کہ ہمارے پاس سید دو جہاں قیام کریں. مدینہ والے سچ دھج نئے سوٹ پہن کے آئے. اگلی بات ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا تلواروں کو نیاموں سے باہر نکال کر آئے. تیار تلواریں فضا میں چمکتی تھی ان کو بان لگی ہوئی تھی نا کوئی چاندی کی تھی چمکتی تھی. دائیں بھی صحابہ بائیں بھی صحابہ سامنے بھی حفاظتی پیچھے بھی خوشی کے ساتھ آ رہے اور درود و سلام پڑھ رہے تلواروں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے لایا جا رہا ہے. اے رحمت للعالمین آپ نے نہیں فرمایا انصاریوں کو تلواریں اندر ڈالو لوگ سمجھیں گے اسلامی لوگ دہشت گرد ہوتے ہیں تلواریں اندر ڈالو. نہیں فرمایا تلواریں باندھ. تلوار اپنی حفاظت کے لیے ہے اپنے دفاع کے لیے ہے. ہاں ہم تو نرم ہیں ہم سے کوئی زیادہ نرم نہیں ہے لیکن دشمن اگر پہلی نظر سے دیکھے تو ہم سے زیادہ کوئی سخت بھی نہیں. یہ تلوار صحابہ کرام نے دروازے کھولے مدینہ والوں نے دروازے کھولے. سب اونٹ رکھنے والے لوگ تھے گیٹ سب بھی اونچے تھے. ہاں دروازے کھولے اونٹ سے حضرت یہاں تشریف لائیے ہمارے گھر تشریف لائیے. آپ نے اونٹنی کی رسی کو پھینک دیا کہتا ہاں فإنہا مأمورہ چھوڑ دو میرے صحابہ میری اونٹنی کو اللہ کی طرف سے اس کو جہاں حکم ہوگا وہیں بیٹھ گئے. ایوب انصاری کی گھر پہ بیٹھ گئی اور یہ بات بھی پرانی ہے اور تم تو بادشاہ یہ گھر خرید کے لیے تھا. بات یہ کر رہا ہوں بیٹھ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی قوم کا بدلہ لے کے جائیں گے اور دشمن نے عثمان غنی کو بھی رہا کر دیا اور سلو کے لیے بندے تھے کہ ہم سلو چاہتے ہیں. بس اب ہمارے سرداروں نے یہ بات کہہ دی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے تو بس یہ ہم پالنے نہیں کر سکتے. اگلے سال بے شک کہاں عمرہ کریں لڑائی ہم نہیں کرتے سلو کے جائیں. بدیل کو بھیجا سب سے پہلے بدیل کو بھیجا. یہ بدیل جو ہے نا بدیل یہ قبیلہ خزاعی کا ہے. میں نے ابھی تعارف کرایا ابھی مسلمان نہیں ہے. بدیل آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارا پروگرام سے عمرہ کرنا کوئی ہمارا اور پروگرام لیکن بہرحال بدیل نے واپس جا کے جب بڑی پیاری باتیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب تعارف کرایا. انہوں نے کہا نہیں یہ ویسے ہی مرغوب ہو گئے. میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں جہاد پر بیعت ہوئی اس بیعت کی وجہ سے دشمن مرغوب ہو گیا. جہاد کی بیعت کی اتنی برکت ہوتی ہے دشمن ہزاروں میں تھا ان کا تو علاقہ تھا وہ تو مکہ میں تھی. عروہ بن مسعود ثقفی جو اس وقت مشرکین مکہ کا بڑا معمر تھا بڑی عمر کا. اس نے جب باتیں سنی بدیل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ کہتا ہے مجھے اس پیغام میں بھی نور لگتا ہے. مشرک تھا مسلمان نہیں تھا. مشرکین مکہ کے گروہ کے سامنے کھڑا ہوا عروہ بن مسعود ثقفی یہ طائف کا ہے کوئی ثقیف بنو ثقیف جنہوں نے آپ کو ستایا تھا. کہا لوگو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں تمہارے باپ کی طرح ہوں کہ نہیں. لوگوں نے کہا مشرکین مکہ نے کہا بالکل. کہا تم میری اولاد کی طرح ہو کہ نہیں. کہا ہم آپ کی اولاد کی طرح. کہا جو میں فیصلہ کروں گا ادھر جا کر تو آپ لوگ
مانو گے تو کہا ٹھیک ہے آپ جائیں بات کریں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سردار ہے, بڑی عمر کا ہے, ادب سے آیا, قریب بیٹھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی باتیں کی جو بدائی کو کہا کہ ہمارا ارادہ صرف عمرہ کرنے کا ہے اور اس میں جتنا ٹائم لگ گیا, ایک دن لگ جاتا ہے بس آپ واپس آ جائیں. کوئی ذرہ برابر بھی ہمارا جھگڑے کا, تنازع کا, لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں, اور ہم اپنے ساتھ کوئی اسلحے بھی نہیں لے کے آئے. اس نے کہا کہ حضور یہ مختلف قوموں کے لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں, جب مشکل وقت آئے گا یہ بھاگ جائیں گے. ظاہر ہے وہ دشمن اپنے لحاظ سے ہی سنتا ہے, یہ سب سے ہجری ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت سخت جملے کہے, کیا نبی کی جماعت کے بارے میں تم یہ تصور کرتے ہو؟ ہم بھاگنے والے نہیں, ہم جان کے نذرانے دے کے فرش بن جانے والے ہیں نبی کے لیے. وہ عروہ بن مسعود کہتا ہے یہ کون ہے جو بولنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ. ابوبکر میں جواب نہیں دیتا ہوں, یہ میرا محسن ہے, جواب نہیں دیتا. اور مشرک تھا. اچھا قریب آ گیا, بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگا کہ حضور آپ مان جائیں, واپس چلے جائیں. یہ بھی آپ کی قوم ہے, یہ بھی آپ کی قوم ہے, بس یہ مسلمان ہو گئے وہ نہیں ہوئے, آپ نے بات کریں. داڑھی کو بار بار ہاتھ لگاتا تھا. جیسے بعض علاقوں میں بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا کہ محترم کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ آپ محنت کرتے ہیں کہ آپ بات مان جائیں. بار بار داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں. آپ کے اس وقت باڈی گارڈ جو سر کے پاس کھڑے تھے وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ, اور زنا وغیرہ پورے جنگی لباس میں ملبوس تھے, تلوار باہر نکالی ہوئی. جب اس نے 2-3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگایا تو مغیرہ کہتے ہیں مجھے اچھا نہیں. ایک مشرک پلیت پاک پیغمبر کے داڑھی کو بار بار ہاتھ لگایا, مجھے پسند نہیں. میں نے کہا اور تمہارا میرے پیغمبر کی پاک داڑھی کو اپنا پلیت ہاتھ مت لگاؤ ورنہ تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا. یہ جو نبی کا باڈی گارڈ ہے, نبی کے پیچھے کھڑے ہیں, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ تمہارا میرے پیغمبر کی پاک داڑھی پر اپنا مشرکانہ پلیت ہاتھ نہ لگاؤ. مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ تم پلیت ہاتھ میرے پیغمبر کی داڑھی پہ لگاؤ, تمہارا لگایا تو ہاتھ کاٹ دوں گا. بڑے جوش سے, جذبے سے. اور وہ اپنے مسعود پہچان نہیں سکا یہ کون ہے. جنگی لباس میں ملبوس تھا. آپ سے پوچھا حضرت یہ نوجوان کون ہے جس نے مجھے دھمکی دی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے. یہ مغیرہ بن شعبہ کون ہے؟ مغیرہ بن شعبہ یہ عروہ بن مسعود ثقفی کا بھتیجا ہے, بھتیجا ہے حقیقی. یہ مسلم ہے, اس کا خاندان اور نبی کا خاندان, وہ مشرک ہے. اچھا جو بات یہاں نقطے کی بیان کرنا چاہتا ہوں ہماری سمجھ میں آ جائے نا. بہرحال لوگوں نے کہا میرے تو اس کے اوپر بڑے احسانات تھے, آج اس نے بھی ہمیں دھمکی دے دی. میرے اس پر بڑے احسانات تھے, بھتیجے پر ہوتے ہیں چچا کے. سخت بات کہی تھی مغیرہ بن شعبہ نے, نبی کی عزت کی خاطر کی تھی نا, نبی کے احترام کی خاطر کی تھی سخت بات. سوچو سمجھو میری بات کو سننے کے بعد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ کو کچھ بھی نہیں کہا کہ تم نے سخت بات کیوں کی. نبی کی عزت کی خاطر مغیرہ بن شعبہ نے عروہ بن مسعود ثقفی کو سخت جملے کہے تھے کہ میرے پیغمبر کی داڑھی کو دوبارہ ہاتھ نہ لگانا, ورنہ اس تلوار سے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا. تم مشرک ہو, تمہارے ہاتھ پلیت ہے, میرا پیغمبر پاک ہے, اس کی داڑھی پاک ہے, میں دوبارہ نہیں
یہ مغیرہ بن شعبہ ہے. لیکن یاد رکھو دوستو ان سب جملے جو مغیرہ بن شعبہ نے کہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا کہ آپ نے مغیرہ ایسے جملے کیوں کہے, کیونکہ نبی کی تعظیم بڑا ہے, اونچی چیز ہے. اور عروہ بن مسعود پہ اسی منظر میں اللہ نے اس کو دکھا دی. شروع میں کہا تھا نا, شروع میں کہا تھا کہ یہ مختلف علاقوں کے لوگ ہیں, قبیلوں کے, جب آپ پر سخت کوئی مشکل ٹائم آ گیا تو یہ بھاگ جائیں گے. یہ بات اس نے شروع میں کہی تھی. اب وہ بیٹھا ہے, اب دوبارہ ہاتھ نہیں لگا, دوبارہ ہاتھ نہیں لگا, سردار ہے, معمر ہے, دوبارہ ہاتھ نہیں لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا. جب وضو کرنا شروع کیا تو پانی صحابہ نے نیچے گرنے نہیں دیا, بس پکڑتے گئے, ملتے گئے, پکڑتے گئے, ملتے گئے. آپ نے جب یوں کیا داڑھی کے ایک بات جو ہاتھ میں آ جاتا ہے, لپٹ پڑے 1450 کے, مجھے مل جائے, مجھے مل جائے, مجھے. آپ نے فرمایا وہ اونٹنی کھل گئی ہے, اس کو باندھو. سارے صحابہ لپٹ پڑے اونٹنی کو باندھنے کے لیے. جب تھوڑی دیر کے بعد آخر میں جب وضو کیا, لعاب مبارک جو جمع ہوا پھینکا, تو صحابہ کرام نے یوں ہاتھ رکھ دیے, نیچے لعاب نہیں جانے دیا, نیچے لعاب نہیں جانے دیا. یہ لعاب یہ بڑا قیمتی لعاب ہے جو میں پچھلے جمعے کو بتا چکا ہوں. میرے روحا, میرے شفا کی بات. اسی حدیبیہ مقام میں جو کنواں تھا دوستو, جس کا نام بھی حدیبیہ ہے, صحابہ نے کہا حضرت اس میں تھوڑا سا پانی ہے, 2 کلو پانی ہے. رش تھا, آپ مصروف تھے. آپ نے فرمایا اچھا میرا تیر دے دو. صحابی نے تیر پکڑایا, کہا جاؤ اس پانی میں نبی کا تیر ڈبو دو. بس جب نبی کا تیر ڈبویا, کنواں بیشک چھوٹا تھا, چشمہ نما تھا, لیکن صحابہ کو پھر نیچے ڈول ڈالنے کی ضرورت پیش نہیں آئی, کنویں کے منہ پر پانی آ گیا. یہ جب اس نے منظر دیکھے کہ نبی جب حکم ارشاد فرماتا ہے 15 کے 1500 صحابہ ایسے چپ ہو جاتے ہیں جیسے کوئی ہے ہی نہیں. اتنی عادت, اتنی خاموشی, یہی تو ہونا چاہیے دوستو. جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو, مسلم اتنے ادب سے سنے کہ جیسے اس کے سر پہ چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اتنا خاموش ہو. یہی ادب ہے. اب بھی ان کے فرمانوں کا ادب ضروری ہو تو پھر یہ محمد سے وفا تم نے تو ہم دے رہے ہیں. یہ جہاں چیزیں کیا وہ ہو, قلم بھی دے رہے, سب کچھ دے رہا ہے, تو محمد کی وفا میں نہیں ہے نا, محمد کی محبت میں نہیں, کسی اور کی محبت میں لگا ہوا. اس لیے تو وہاں سے ہر روز لاتیں پڑ رہی ہیں. نبی کی محبت میں اتباع میں ہو, سب کامیابی ہے. تو جب اس نے یہ منظر دیکھے واپس گیا. مشرکین مکہ کو کہا بھائی سنو بات, یہ بادشاہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے. میں نے بہت بادشاہوں کے دربار دیکھے, ان کے خدام کی حالتیں دیکھی. یہ تو لعاب دہن تک نیچے نہیں گرنے دیتے. یہ وضو کا دھون بھی اپنے جسم پہ شفا سمجھ کے کھا لیتے ہیں. یہ بال مبارک بھی نیچے نہیں گرنے دیتے. جب نبی کوئی حکم ارشاد فرماتا ہے 14 کے 1400 بھاگ جاتے ہیں, اور جب کوئی ہدایت دیتے ہیں تو ایسے خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں کہ لگتا ہے کوئی بندہ ہے ہی نہیں موجود. ایسا ادب میں نے دنیا کے کسی بادشاہوں کے درباریوں میں نہیں دیکھا. آپ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے ہو اس پیغمبر کے ساتھ. میری یہ رائے ہے, باقی تمہاری مرضی ہے. سارے نے کہا یہ پورا بھی انہی کا ہی ہو گیا. مشرکین مکہ نہیں مانے. بہرحال میں رسول لکھی گئی. عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پہ اسلام کی دولت سے نوازا. باقی بات انشاءاللہ اگلے جمعے کو کریں گے. اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق